جنگ احد کا مقصد۔ جنگ بدر میں 70 کفار قتل و 70 گرفتار ہوئے اور جو قتل ہوئے ان میں اکثر کفار قریش کے سردار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم کدہ تھا اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش گیس و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ طرح امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اپنا فرض عین سمجھتے تھے، جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہ تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولین کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے عزم کیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولین کا خون کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہوئے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا، مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سردار کو قتل کیا، اس بنا پر ہمیں بدلہ لینا ہے، لہٰذا قریش کی مشترکہ تجارت میں امسال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع کیا جائے اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت مضبوط کر لی جائے، پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینے پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ آندھیوں اور طوفان کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا آسان، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ الغرض بے پناہ جوش و خروش کے ساتھ کفار مکہ سے روانہ ہوئے اور ابو سفیان اس لشکر کا سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، مکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال 3 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت انس، حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش کے لشکر کی خبر کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے یہ خبر مدینے سے بالکل قریب کفار قریش کا لشکر آ چکا ہے اور ان کے گھوڑے مدینے کی چراگاہ کی تمام گھاس چر چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر 14 شوال 3 ہجری کو جمعہ کی رات میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر انصار کا پہرا بیٹھا دیا گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر میدان میں جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کیا جائے اور شہر کے اندر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر کمسن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہے، اس رائے پر ہے کہ میدان میں نکل کر اس دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، مکان میں جا کر ہتھیار زیبدن فرمایا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام اس بات پر متفق ہوئے کہ شہر کے اندر رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل جاؤ اور تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو، ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور 1000 کی فوج لے کر مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہود کی امداد کو ٹھکرا دیا۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیتے۔
چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلے گیا اور عبداللہ بن ابی جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا واپس چلا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ میرا مشورہ آپ نے قبول نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا، جب تم میں سے 2 گروہ کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائے اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن میں کل 100 زدہ پوش تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 لشکر تھے، جن میں 700 زدہ پوش تھے، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا، جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا، مگر جب حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم بہت چھوٹے ہو تو تم چلے جاؤ، تو فوراً وہ انگوٹھے کے بل تن کر کھڑے ہو گئے اور ان کا قد اونچا نظر آنے لگا۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب کام آ گئی اور وہ فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا، میں رافع بن خدیج کو کشتی میں بچھاڑ دیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لے گئے تو میں ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملے گی۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کیا گیا اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کو زمین پر دے مارا۔ اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں مشرکین تو 12 شوال 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینے کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر پہنچ کر اپنا پڑاؤ ڈال دیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 شوال 3 ہجری بعد نماز جمعہ مدینے سے روانہ ہوئے، رات کو بنی نجار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھی۔ میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع ہوئی۔ حضرت عکاشہ اسدی کو لشکر کے میمنہ پر اور حضرت ابو سلمہ کو میسرہ اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد کو مقدمہ میں اور حضرت مقداد کو ساقہ یعنی پچھلے پر افسر بنا دیا گیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور صف بندی کے وقت حضرت احد پہاڑ کو پشت پر رکھا گیا۔ کوہ عینین کی جوادی قطادہ میں ہے، ایک بائیں طرف رکھا گیا۔ لشکر کے پہاڑ میں ایک درد یعنی تنگ راستہ تھا، جس میں گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا افسر بنایا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو، ہم چاہے مغلوب ہو یا غالب، مگر تم اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ مشرکین نے جب نہایت باقاعدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر افسر بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا علمبردار قبیلے بنی عبدالدار کا ایک شخص ہے، تو آپ نے اپنے اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور قبیلے عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر اپنے شعر گانے لگیں، جن میں جنگ احد کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا جذبہ بتایا گیا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہندہ آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ تھیں اور یہ سب آواز ملا کر اشعار پڑھ رہے تھے۔ مشرکین کی صفوں میں سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینے والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا۔ زمانۂ جاہلیت